ذہنوں پر خیالوں پر یسوع مسیح کے نام سے غالب آ جائے. ایک ایک زندگی کلام کی لپیٹ کے اندر آ جائے. تیرا کلام آج تیرے لوگوں پر بڑے زور سے غالب آئے. اپنے لوگوں کو چھونا اور برکت دینا اور تیرے کلام کی کثرت کی برکت باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں تیرے لوگوں پر ٹھہرے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین آمین. زور سے کہیے گا آمین. آئے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولتے ہیں اور میرے ساتھ عہد نامہ جدید میں سے نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان اور ہم اس کے 22ویں باب کی ہم اس کی 8ویں آیات مقدسہ سے میں چاہتا ہوں بلند آواز سے پوری طاقت سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. متی 22:8 مل کے پڑھتے ہیں. تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے. پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ. اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی. جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا. لیکن اس کا منہ بند ہو گیا. اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو. وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے. آمین. کتاب مقدس کو پڑھنے والے سننے والے اس پر عمل کرنے والے باعث سے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیے گا زوردار آواز سے کہیے گا آمین. آج بیٹھے ہیں. اس کے بعد آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے راس بازی کی پوشاک. عنوان کیا ہے؟ بلند آواز سے عنوان کیا ہے؟ راس بازی کی پوشاک. اب خداوند یسوع مسیح کی جب ہم 3.5 سالہ خدمت کی بات کرتے ہیں جو بدن کے اندر تھی کیونکہ یسوع آج بھی کام کر رہا ہے. یسوع پرانے عہد میں بھی کام کر رہا تھا لیکن کلمہ مجسم ہو کر آیا جب اور انسانی بدن کلمے نے جب لیا اور وہ 3.5 سالہ جو خدمت تھی خداوند یسوع مسیح نے بہت سی تمثیلیں اپنا منہ کھول کر بیان کی اور وہ تمثیلیں جو تھی خداوند یسوع مسیح کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تھی کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کو بہتر سمجھانا جانتے تھے. آمین. لوگوں کو سمجھ آتی تھی ایسے طبقے کو بھی سمجھ آتی تھی جن کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی
اور وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے. نہ صرف علماء، نہ صرف عام پرسن، کسان، کسی بھی زندگی کے حلقہ سے بلونگ کرنے والا شخص جو ہے وہ خداوند یسوع کی باتیں بڑے دھیان سے سنتا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہر پہلو پر روشنی ڈالتے تھے. آمین. کیا کرتے تھے؟ اور کوئی ایسا مقام نہیں تھا کہ جہاں، کیونکہ یسوع بیج بونے والے کی تمثیل میں کسانوں کی بات کرتے ہیں، اور یسوع مسیح نے ساری چیزیں انجیل سنانے کے لیے ہر ایک چیز کو خدا کی کلام کے لیے استعمال کیا. اب یہ جو تمثیل تھی، ضیافت کی تمثیل، خداوند یسوع نے بارہا دفعہ ایک بڑی ضیافت کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کا موازنہ کیا. اب خداوند یسوع مسیح اس 22ویں باب کے اندر، اگر آپ پہلی آیات مقدسہ کو آپ دیکھیں، بائبل مقدس کو کھلا رہنے کیجئے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا. کیا لکھا ہے؟ کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. کیا کی؟ اب آسمان کی بادشاہت کو مختلف تمثیلوں میں بیان کیا گیا. اس کو رائی کے دانے سے تشبیہ دی گئی. مختلف جو تمثیلیں تھیں وہ استعمال ہوئی، لیکن جہاں جو تمثیل استعمال ہوئی، جو خداوند نے آسمان کی بادشاہی کے بید کو کھولا، وہ شادی کی ضیافت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ شادی کی. اور اس تمثیل میں بادشاہ خدا باپ کو پیش کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بادشاہ اور بیٹا مسیح یسوع کو پیش کرتا ہے. بادشاہ خدا باپ کو پیش کرتا ہے اور بیٹا. اب یہاں ایک بڑی ضیافت کا ذکر ہے. چھوٹی بڑی ضیافت ہے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ بادشاہ نے بہت سے مہمانوں کو اس ضیافت میں مدعو کیا، ان کو بلایا، ان کو انویٹیشن بھیجا. اور یہ جو انویٹیشن بھیجا گیا، یہ یہودی قوم کو بھیجا گیا. کس کو بھیجا گیا؟ یہ برگزیدوں کو بھیجا گیا، چنے ہوئوں کو بھیجا گیا، کیونکہ خدا نے سب قوموں سے ایک شخص کو چنا جس کا نام ابراہم تھا. اور پھر یہاں سے خدا نے انبیاء کی ایک بڑی جو ہے وہ لسٹ ہے وہ بھیجی. بڑے بڑے نام انبیاء کے بھیجے اس میں سے. اور یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ لوگ خدا کے برگزیدہ تھے، ان کی نسلیں خدا کی برگزیدہ تھیں، یہ یہودی قوم جو ہے. لیکن یہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے. کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے. اب خداوند یہودی قوم کے علماء سے مخاطب ہے، کیونکہ یہ جو باتیں ہم نے تمثیل پڑھی ہے، یہ تمثیل بڑے اہم دن کے موقع پر ہے، کیونکہ اس سے اگلے دن کے جو واقعات ہیں، کیونکہ ان پر ہم پہلے بھی بات کی ہے، یہ وہ واقعات ہیں جب خداوند یسوع مسیح، یہ پام سنڈے یعنی کہ جو کھجوروں کا اتوار ہے، یسوع مسیح کی شاہانہ یروشلم میں جو آمد ہے، اس کے بعد یسوع صلیبی موت کا جو ہے وہ سفر، وہ دکھ اٹھانے والے ہیں. اور اس سے پہلے یہ باتیں اختتام کی طرف جا رہی ہیں. اب خداوند یسوع مسیح جو ہے، اس سے بات جو ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہی ہیں. اور خداوند یسوع نے بڑی موقع جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے یہ بات ان سے کی، اور ان کو یہ تمثیل کے اندر ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے. انہوں نے عہد عتیق کی بے شمار جو پیشگوئیاں تھی ان کو رد کر دیا، اور ان کے رد کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی ان کا غلط نظریہ. کیا تھا؟ غلط نظریہ. انہوں نے خدا کے منہ کی باتوں کو کسی اور اینگل میں لے لیا. اس وجہ سے وہ سمجھنے سے قاصر ہو گئے. وہ سمجھنے سے اس لیے اس کو سمجھ نہ سکے کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر جہاں جہاں گئے، جہاں جہاں ان کو مارا جاتا، ان پر ظلم کیا جاتا، وہ یہ سمجھے کہ بس جب مسیحا آئے گا، وہ لڑکا جب تولد ہوگا جس کے بارے میں یشعیاء نبی نے لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، جب جس دن وہ آ گیا اس دن حکومتیں ہمارے تابع ہو گئے.
اور یہی وجہ تھی کہ ہیرودیس کو کیوں فکر پڑ گئی، کیونکہ یہ بات، کیونکہ جہاں جہاں یہودی کے انہوں نے کوئی اور بات کہی ہو نہ کہی ہو، لیکن جب ان کو مارا جاتا رہا، ان پر ظلم ہوتا رہا، تو وہ اس بات کو بڑھا اس کا اظہار کرتے رہے، اور بڑا بڑملا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم ایک ایسے مسیحا کے انتظار میں ہیں جو تمہاری حکومتوں کو ختم کر دے گا، کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں دانیل نبی کے صحیفہ پر بھی بات کی کہ وہ جو پتھر ہاتھ لگائے گا، بہت سی باتیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے بارے میں تھی، لیکن وہ اس کو کیونکہ اپنے اینگل میں انہوں نے لے لیا، کیا کر لیا، اور وہ خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھے کہ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کرے گا، ہیلیلویا، کیا ہوگی، بادشاہ یسوع کی ہوگی، جس طرح یہ بادشاہ اسی طرح ہوگی، جس طرح ملک پاکستان میں ایک نظام ہے، پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی نظام ہوگا، اور وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا، ایک ہی ریاست ہوگی، اور اس ریاست کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، لکھا ہے اس ریاست کے بارے میں جس شاعر نے بیان کیا، نہ انسان کسی کو نقصان پہنچائیں گے، نہ جانور کو نقصان پہنچائے گا۔ خداوند جسایہ نے اس ریاست کے بارے میں لکھا کہ شیر کا بچہ اور بیل کا بچہ جو ہے وہ دونوں ایک ہی جگہ پر کھائیں گے، اور انسان کا بچہ جو ہے وہ شام کی بل میں ہاتھ ڈالے گا اور اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، قتل و غارت نہیں ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح وہ ٹھیک کہتے تھے کہ خدا حکومتیں تابع ہوں گی، لیکن وہ نجات کے پیغام کو نظر انداز کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہاں، نجات کے پیغام کو، کیونکہ نجات جو ہے وہ یسوع کی صلیب کے بغیر نامکمل تھی، کفارے کے بغیر نہ، کیونکہ یسوع بادشاہت بھی کریں گے، اور نہ صرف یسوع بادشاہت کریں گے، یاد رکھیے میں اور آپ بھی زمین پر بادشاہت کریں گے، آمین، ہم بھی تختوں پر بیٹھیں گے اور دنیا کا انصاف کریں گے، ہم بھی بادلوں کے ساتھ خداوند کے ساتھ آئیں گے، جو 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر ہوگی، آمین، اور یہ جو ریاست ہوگی، یہ جو حکومت ہوگی، یہ خدا کے لوگوں کی حکومت ہوگی، آمین، کن کی حکومت ہوگی؟ اب وہ اپنے اینگل کے اندر وہ ان باتوں کو پہلے لے گئے، کیونکہ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ بادشاہت قائم کرے، پر وہ راز پہلے نجات کا، اور لوگوں کو یسوع کا مقصد کیا تھا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اب خداوند یسوع کا جو بڑا مقصد تھا کہ وہ پہلے نجات کا کام کرے، کیا کرے؟ نجات کا کام کرے۔ اس لیے آج لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل تو ہونا چاہتے ہیں، پر یہودی نظریے کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ نجات ضروری ہے، کیا ہے؟ نجات ضروری ہے۔ وہ آسمانی مکانوں میں داخل ہونے کے لیے نجات ضروری ہے۔ اب بادشاہ جو ہے، اب انویٹیشن جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور آج بہت سے لوگ اپنے غلط نظریات کی وجہ سے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ بادشاہ نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھیجا گیا، پھر بھیجا گیا، انہوں نے پھر اس کو رد کر دیا، انہوں نے ضیافت میں آنے سے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ضیافت میں آنے سے انکار، اور شادی میں آنا نہ چاہا، اور شادی کے انویٹیشن کو رد کر دیا۔ نہ صرف شادی کے انویٹیشن کو رد کیا، بلکہ خادموں کے ساتھ برا سلوک بھی کیا۔ کیا کیا؟ خادموں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اور یہ خادم جو مسیح کے شاگرد ہیں، جو بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ لکھا ان کے شہر کو جلا دو۔ کیا کر دو؟ اور یہودیوں کی سخت دلی کی وجہ سے سن 70 عیسوی کے اندر شہر جو ہے یہ جلا دیا گیا، یروشلیم جلا دیا گیا۔ کس سن کے اندر؟ سن 70 عیسوی میں۔ کس سن میں؟ سن 70 عیسوی میں تاریخ ہوا ہے کہ یروشلیم جو ہے وہ جلا دیا گیا، اور پھر جلانے کے بعد جو ہے مسیحیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا نیرو کے دور کے اندر۔ اب یہودیوں نے مسیح کی ضیافت کو رد کر دیا۔ کیا کر دیا؟
مسیح کی ضیافت کو پھر غیر قوم کو دعوت دی گئی. کس کو دعوت دی گئی؟ پھر غیر قوم کو دعوت دی گئی اور پھر غیر قوم سے لوگوں کو بلایا گیا، کیونکہ جب بلائے ہوئے نے نہ آنا چاہا، خادم جب بیچے گئے ضیافت میں بلا لاؤ، اور پھر یہ کہا گیا کہ چاہے بڑے ہوں چاہے بھلے ہوں دونوں کو بلا لاؤ، مشول لینے والوں کو بلا لاؤ، کشمیوں کو بلا لاؤ، جو تمہیں راہ کے اندر ملے، جیسی بھی اس کی حالت ہے، جیسا بھی وہ ہے، وہ آ جائے. اب یہ جو دعوت دی گئی اس کے اندر سب کے لیے دعوت تھی. کیا تھی؟ سب قوموں کے لیے دعوت تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ایک میتھڈ دیا تھا اپنے شاگردوں کو. اس نے کہا پہلے یہودیہ پھر سامریہ. کیا؟ پہلے اپنی قوم کے اندر جاؤ، اگر وہ تمہیں قبول نہ کرے پھر سامریوں کے پاس جاؤ، اور پھر اسی طرح پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ. اور خداوند یسوع نے بارہا دفعہ کہا کہ میں صرف یہودیوں کے لیے آیا ہوں. جب کنانی عورت کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن خداوند کے چاہتے تھے کہ سب سے پہلے نجات جو ہے وہ یہودی حاصل کرے. کیا کرے؟ لیکن انہوں نے اپنی سخت دلی، اپنے غلط نظریات، اپنے غلط رویے، اپنے غلط رد عمل کی وجہ سے انہوں نے نجات کو رد کر دیا. صرف انویٹیشن ہی کافی نہیں ہے. کیا جی؟ صرف انویٹیشن ہی کافی نہیں ہے، دعوت دی گئی ہے. کیونکہ اگر آپ متی کے انجیل آپ جو نوٹ کر رہے ہیں وہ ریفرنس نوٹ کر لیں، متی 8 11 12 کے اندر، پھر متی 21 43 کے اندر، لوکا اس کے 14 باب 15 سے 24 آیت کے اندر، میں پڑھوں گا نہیں، اور متی 21 باب کی 31 اور 32 آیت کے اندر گناہگاروں کو بلا لایا، بڑے بنوں کو بلایا گیا اور ان کو کہا ڈھونڈ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ. اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف انویٹیشن سے خوش نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا؟ صرف ہمیں دعوت نامہ دیا گیا ہے، اسی بات سے خوش نہیں ہونا کہ میں صرف مسیحی خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں، میں چرچ جاتا ہوں، میں بائبل پڑھتا ہوں. صرف ان باتوں سے خوش نہیں ہونا. انویٹیشن ہمارے پاس آ گیا ہے، چرچ ہمیں مل گیا ہے، ہمیں ماحول مل گیا ہے، لیکن یاد رکھیے بائبل مقدس کسی بھی مسیحی کو غلط فہمی میں نہیں رکھتی. کیا نہیں کرتی؟ بائبل مقدس کسی مسیحی کو غلط فہمی میں نہیں رکھتی کہ اگر ہم مسیح خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں تو بس ہم مسیح ہو گئے ہیں اور پھر ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. اگر صرف مسیح خاندان میں پیدا ہوئے اور خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. انویٹیشن تو دیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بارہا دفعہ بتایا کہ جب جال ڈالا گیا، جال میں 2 طرح کی مچھلیاں ہیں. کتنی طرح کی؟ آج بھی چرچ میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے، اور ایک صرف آتے ہی ہیں. ایک وہ ٹولہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھیے شادی کی ضیافت میں آج چرچ میں بھی ایماندار بھی آتے ہیں، غیر ایماندار بھی آتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں. کیونکہ یہ جو جال تھا یہ دنیا کے اندر یاد رکھیے کلیسیا کی تشبیہات کو بیان کرتا ہے. اس جال میں ہر طرح کی مچھلی ہوگی. کیا ہوگی؟ ہر طرح کی اس جال میں کیا ہوگی؟ لیکن یہ جو جال ہے یہ اسی طرح نہیں بادشاہی میں چلا جائے گا، پھر اس میں چھانٹی ہوگی. کیا ہوگی اس میں؟ اور چھانٹی کے بعد جو ہے پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کون سی مچھلی جو ہے وہ رکھی جائے گی اور کون سی باہر پھینکی جائے گی. اسی طرح یاد رکھیے نکلی تو ساری کلیسیاں ہیں، 10 کواڑیاں نکلی، پڑ گئی اس میں کتنی؟ 5. وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ تھی، وہ بھی سب کچھ کر رہی تھی، وہ بھی مچھلی ہاتھ میں لیے ہوئے تھی. اس لیے یہاں ایک بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ جب لوگ آگے برگزیدہ تو نہیں آئے. کون سے لوگ آئے؟ غیر قوم والے. کون سے لوگ آئے؟ کم ذات والے لوگ آئے. وہ جن کا کوئی روحانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا وہ لوگ آئے.
جن کا کوئی خدا کے ساتھ تعلق نہیں تھا وہ لوگ آئے، لیکن سب کو بلایا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بادشاہ آیا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ بھئی جو لوگ آئے ہیں وہ کس حالت میں آئے ہیں، انہوں نے ان کا ڈریس کیسا ہے۔ تو پھر یہاں پر تمثیل میں خداوند بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آئے تو سب لوگ جو آئے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لباس پہنا۔ کون سا لباس پہنا؟ شادی کا۔ لیکن ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے لباس نہیں پہنا تھا۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح سب کو بلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ اچھوں کو بھی بلاتا ہے اور بروں کو بھی بلاتا ہے، پر بلائے جانے کا یہ مقصد نہیں کہ بندہ جس حالت میں آیا ہے اسی حالت میں مر جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بلائے جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو جس حالت میں، اگر ایک کو نشئی بلایا تھا، خداوند کا کلام اس نشئی کو سنایا گیا تھا اور ساری زندگی بھی نشئی ہے، اس لیے بلایا گیا ہے۔ بلایا تو گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہمیں اس حالت میں رہنے کے لیے نہیں بلایا گیا، اس کنڈیشن میں رہنے کے لیے نہیں بلایا گیا، اس زندگی میں رہنے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو بلائے گئے ہیں وہ راس بازی کا لباس پہنے۔ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ راس بازی کا لباس پہنے، کیونکہ اس ضیافت میں، آسمانی ضیافت میں، یاد رکھیے ہم راس بازی کے لباس کے بغیر جو ہے اس ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس کے بغیر، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 3 باب کی 15ویں آیت میں جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے خداوند پاس آئے، کیونکہ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں لیا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولیے، خداوند یسوع نے گناہوں کی معافی کا، کیونکہ یسوع کی ذات ہی پاک تھی۔ آمین۔ یسوع نے گناہوں کی معافی کا، کیونکہ ہم جو بپتسمہ لیتے ہیں وہ توبہ اور گناہوں کی معافی کا ہے، اس لیے یہ کہنا بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ یسوع لے آئے۔ دیکھیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک پیغام ہے اس کے اندر، اور وہ پیغام کیا ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ، ہم نے اس پیغام کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راس بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ کیا ہے؟ ساری راس بازی کو پورا کرنا کیا ہے؟ اور یسوع مسیح کا بپتسمہ بطور کاہن تھا۔ کیا تھا؟ یسوع مسیح کا بپتسمہ کیا تھا؟ کیونکہ کہانت کے لیے ضروری تھا کہ جس طرح دوسرے کاہن استباغ لیتے ہیں اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی استباغ لیتے۔ جہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہمیں اسی طرح، کیا ہمیں اسی طرح، کیونکہ یاد رکھیے بپتسمہ جو ہے وہ خدا کی راس بازی پر ایمان لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خدا کی راس بازی پر۔ اور متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے پانی کا بپتسمہ دو۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم راس باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ ٹھہرائے گئے ہیں۔ ٹھہرائے جانے اور ہونا دونوں میں ڈفرنٹ ہے۔ کیا جی؟ ٹھہرایا جانا اور ہونا، کیونکہ اپنے کاموں سے نہیں ہے، اپنے بلکہ ٹھہرائے گئے ہیں، اور وہ ہم اپنے کاموں سے نہیں ہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 28 آیت میں پشاک کا وعدہ کیا تھا۔ آمین۔ کس کا وعدہ کیا تھا؟ اور رومی اس کے 13ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ ہیلیلویا۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ پھر غلطیوں اس کے 30ویں باب کی 26-27 آیت کو پڑھے تو وہاں لکھا ہے جنہوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ کیا کیا؟ انہیں مسیح یسوع میں مسیح کو پہن لیا۔ کیا کر لیا؟ ہم مذہب میں جانے کے تو کئی میتھڈ ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح میں شامل ہونے کا ایک ہی میتھڈ ہے اور وہ پانی کا بپتسمہ ہے۔
आमीन। मजहब में किसी चर्च की मेंबर लेने के लिए या मेंबरशिप लेने के लिए बड़े असूल हैं कि जी आप ऐसे कर लें। मजहब में तो आपको शामिल किया जा सकता है, पर मसीह में शामिल होने का एक ही जरिया है, और वो क्या है? पानी का बपतिस्मा। किसी हर चर्च के अपने अपने रूल्स हैं कि जी आप हमारे मेंबर ऐसे हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए जिसने यीशु में शामिल होना है उसके लिए बपतिस्मा मस्ट है, जरूरी है। और फिर जिसाया 61 बाब की 10वीं आयत में लिखा कि निजात के कपड़े पहनाए। क्या किए? इस कौन से कपड़े पहनाए? और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाते हैं जो पोशाक हमने पहनी है, हमने नई इंसानियत को पहनना है। क्या करना है? नई इंसानियत को जो खुदा के मुताबिक है। इसलिए याद रखिए मसीह में शामिल होने का जरिया सिर्फ पानी का बपतिस्मा है। इस वजह से हमने मसीह को पहनना है, हमने मसीह को पहनकर ही, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। फिर यहाँ तक कहा गया उसे देख भी नहीं सकता। उसके पास दाखिल होने का कोई इख्तियार नहीं है। और विलिप्सियों में हमने पढ़ा 4:26, आप नोट कर लीजिए कि नई इंसानियत को पहनो। क्या करो? बुलंद से क्या? नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक है। और ज़करिया नबी के सहीफे में ये पेश की गई कि जो गुनाह आलूदा कपड़े जो पहने हुए हैं, जिनको बुलाया गया जरूर है कि वो अपने आप को तैयार करें, ज़करिया 3 बाब की 4 आयत में, और वो जो पोशाक का वादा किया गया उसको हासिल करें। और आज बहुत से मसीह जो इस बात पर वो जिद करके बैठ गए हैं और इस बात पर वो डट गए हैं कि जी हम मसीह खानदान में पैदा हो गए हैं, इसलिए अब हमें कोई रासबाजी की पोशाक की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, इस बात को जानिए और समझिए कि ये बहुत जरूरी है। क्या है ये? बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ यहाँ तक कि काम नहीं रुक जाता कि आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया और बस काम फिनिश हो गया। इसके बाद जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? जिम्मेदारी जरा ऊंची बोलो, जरा जिम्मेदारियां निकाले। जिम्मेदारी ज्यादा क्यों ज्यादा बढ़ जाती है? क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि पहला तीमुथियुस 2 बाब की 9 जल्दी से जरा इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 2-3 जो वाला जात मैं चाहता हूँ ये आपके जहन में पक्के बैठ जाए। जिम्मेदारी क्या है हमारी? पहला तीमुथियुस 2:9। अपने आप को संवारे, ताकि बाल उगते और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। ओके, आगे। बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाले। क्या लिखा है? बल्कि नेक कामों से। किससे? नेक कामों से। अब यहाँ पर एक लिबास की वो बात की जा रही है जो दुनियादारी का लिबास है, वो लिबास है जो नेक कामों का लिबास है। खुदा का बंदा यहाँ वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान कर रहा है कि हमारे लिए, खुदा के लोगों के लिए अगर कोई कीमती पोशाक है तो याद रखिए उनका किरदार है। क्या है? उनका क्या है? किरदार है। और फिर मुकाशफा 16 बाब की 15 आयत में जरा जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ। देखो मैं चोर की तरह। जरा बुलंद आवाज से देखो मैं। चोर की तरह। हाँ, आगे। मुबारक वो है जो जानता है। मुबारक वो है जो, जरा जोर से, मुबारक वो है जो जानता है। चाह के क्या करना है? अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। क्या करता है? इस तरह आवाज निकलनी चाहिए। क्या करता है? अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे। अब जब हमने मसीह को पहन लिया है तो याद रखिए ये जो पोशाक है ये दुनियादारी से ज्यादा कीमती पोशाक है। आमीन। कौन सी पोशाक है? सबसे ज्यादा, क्योंकि दुनियादारी के अंदर याद
याद रखिए, जितने मर्जी किसी को कपड़े पहना दिए जाए हैं, जितना मर्जी कीमती ड्रेस उसको पहना दिया जाए, मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। है इसके अंदर मिल जाएगा। और जितने मर्जी सोने कपड़े पा के, बड़ा सोना बॉक्स बना के है, बड़ा सोना जा काम करके भी, लेकिन फिर भी वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ईमानदार का जिस्म मिट्टी में मिल सकता है, पर उसका ये पोशाक जो है, इसको मिट्टी भी दाग नहीं लगा सकती। आमीन। ये कीमती है, ये वो पोशाक है जिसमें खुदा ईमानदारों को देखता है। क्योंकि दुनिया की नजर जो बड़ा सोना है कपड़े, पर खुदा की नजर में, खुदा की नजर में वही प्यारा है, वही खूबसूरत है जिसने रासबासी का लिबास पहना हुआ है। आमीन। जिसने रासबासी को पहना हुआ है। इसलिए इस बात को जानिए और समझिए कि खुदा का कलाम जिम्मेदारी देता है, ये जरूरी है, और इसके बाद का अमल भी ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी के अंदर अपना हर एक स्टेप जो है, अपना हर एक कदम जो है, वो सोच के उठाना होगा। हमें हर एक कदम जो है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ उठाना होगा। क्योंकि इब्लीस जो है वो क्या करना चाहता है, वो ईमानदारों की पोशाक को छीनना चाहता है। क्योंकि अगर पोशाक छिन गई, अगर पोशाक छिन गई, तो याद रखिए फिर खुदा की बादशाही से रह जाएगी। फिर वहां फेंके जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। क्योंकि पोशाक की हिफाजत करना ये ईमानदार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आमीन। आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। क्या अपनी पोशाक की, और खुदावंद यीशु ने इस कलीसिया को कहा, जागता रह, क्योंकि तुझे नहीं पता मैं कब आने वाला हूं। जिसने चोर का नहीं पता होता उसने कब आना है, इसी तरह मेरा भी कोई नहीं पता मैं कब दुनिया के अंदर आ जाऊंगा और चीजों का खात्मा हो जाएगा। इसलिए तेरी अव्वल तरीन जिम्मेदारी ये है, तूने अपनी पोशाक को मैला नहीं होने देना, तूने अपनी पोशाक को गंदा होने नहीं देना, तूने अपनी पोशाक को आलूदा होने नहीं देना, बल्कि तूने क्या करना है, इसकी हिफाजत करनी है। क्या करनी है? इसकी हिफाजत। और फिर यहूदा उसके पहले बाब की 23 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह बुलाए हुओं के लिए बड़ी खूबसूरत जो है वो यहाँ भी एक नसीहत करता है। यहूदा पहले बाब की 23 मुकाशवा 3:18 पढ़ ले, इसको छोड़िए, मुकाशवा 3:18 पढ़ लेती है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ताकि इसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी से शर्मिंदगी ना उठाए। अब याद रखिए, जब हम बाग़े अदम में पढ़ते हैं तो क्या हुआ, जब गुनाह हुआ तो आदम क्या हो गया था। अब उसको ढांपने के लिए वहां एक उन्होंने अपना तरीका इस्तेमाल किया। और याद रखिए, इंसान का कोई तरीका भी इंसान के नंगेपन को ढांप नहीं सकता। उन्होंने अपनी तरफ से बड़े पत्तों का चुनाव किया है, और वो धूप लग गई तो क्या हो जाना था, फिर उनके आज इंसान जो है, याद रखिए, ये जो पत्ते हैं ये इस मजहब की नुमाइंदगी करते हैं। क्या करते हैं? आज दुनिया के अंदर ज्यादातर मज़ाहिब जो वो मैप की तरह है, आपने ये कर लिया, आपकी 10 नेकियां होगी, कर लिया, कट लिया, जमा तफरीक, मैप बन गया है। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह इस कलीसिया को कह रहे हैं, मैं तुझे, ये दौलतमंद थी, सब कुछ इसके पास था, अपने आप को दौलतमंद समझती थी, लेकिन खुदावंद ने कहा, मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक पहन ले, ताकि नंगेपन की क्या न उठाए। खुदावंद यीशु चाहता है वो किसी भी आप मिशन का हो, किसी भी चर्च से ताल्लुक रखने वाला हो, सबको दावत दी जा रही है कि वो पोशाक पहने। क्या करें?
اور پیشاب کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ پیشاب کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، کیونکہ وہ پیشاب نظر آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پیشاب نظر آنی چاہیے. ہم کپڑے چینج کر کے آتے ہیں تو نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تے راس بازی دی پوشاک بھی لوگوں کو نظر آنی چاہیے. جتھے جاؤ، جتھے رہو، جتھے تعلق ہے، لوگوں کو پتا ہو یہ کوئی عام پرسن نہیں ہے، یہ خاص خدا کے لوگ ہیں، یہ بلائے ہوئے، یہ برگزیدہ، ان کی عادات، ان کی گفتگو، ان کا کردار. اور کیا بات تھی؟ کوئی بندہ یسوع کے ساتھ رہے، کوئی بندہ یسوع کے ساتھ رہے. پطرس کے بارے میں کیا لکھا؟ بڑا انکار کر رہا تھا، میں نہیں